حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن جلد 1 اس میں ایک بات لکھی ہے، فرماتے ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں ایک معاملہ ہوا۔ وہ معاملہ کیا تھا کہ وہاں کے بعض لوگوں نے یہ کہا حکومت کو کہ شراب کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، صحت کے اعتبار سے بھی اور دوسرے بھی، تو اس کو عوام کی ذہن سازی کی جائے اور اس کو قانوناً جرم قرار دے دیا جائے، قانوناً اس کو بند کر دیا جائے۔ تو حکومت نے اس پر عمل کیا اور لاکھوں کی تعداد میں اخبارات میں، رسالوں میں اور جو بھی میڈیا تھا اس پہ پوری تشہیر کی گئی اور شراب کے برائیاں کھلے عام بیان کی گئیں اور قانون بنانے کے لیے پہلے ذہن سازی کی گئی اور پھر قانون بنا دیا گیا۔ مگر جو کچھ امریکہ میں اس وقت ہوا تو وہاں کے لوگوں کی رپورٹوں نے یہ بتا دیا کہ اس ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ قوم نے اس پابندی کے بعد عام وقت سے زیادہ شراب نوشی کی۔ بالآخر حکومت امریکہ کو یہ مجبور ہو کر اپنا قانون ختم کرنا پڑا۔ جرمنی کے ایک ڈاکٹر کا ایک کہنا ہے، وہ یہ کہتا ہے اگر آدھے شراب خانے بند کر دیے جائیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ دنیا میں آدھے ہاسپٹل بند ہو جائیں گے اور آدھی جیلیں بند ہو جائیں گے۔ اور سنیے، ایک فرانسیسی محقق ہے، اس کا نام ہے ہنری، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ بہت زیادہ مہلک ہتھیار دو دھاری تلوار جس سے مسلمانوں کو ختم کیا گیا وہ شراب تھی۔ یہ انگریزوں کا کہنا ہے۔ وہ لکھتا ہے آگے کہ ہم نے الجزائر کے لوگوں کے خلاف یہ ہتھیار آزمایا لیکن ان کی شریعت ہمارے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی اور وہ ہمارے اس ہتھیار سے متاثر نہیں ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا ان کی نسل بڑھتی چلی گئی۔ اگر یہ لوگ ہمارے اس تحفے کو قبول کر لیتے جیسا کہ ایک منافق قبیلے نے اس کو قبول کر لیا تو یہ بھی ہمارے سامنے ذلیل اور خوار اور رسوا ہو جاتے۔ اور آج جن لوگوں کے گھروں میں ہماری شراب کے دور چل رہے ہیں وہ ہمارے سامنے اتنے حقیر اور ذلیل ہو گئے ہیں کہ ہمارے سامنے سر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ انگریزوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں، یہ کسی عالم کا قول میں نے آپ کو پڑھ کے نہیں سنایا۔ اب ذرا غور کریں، صحابہ کے زمانے میں نبی علیہ السلام نے اس کو منع کیا اور ایک تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ ملک نے اپنے ملک میں تمام ذرائع ابلاغ کو استعمال کر کے اس کو قانوناً جرم قرار دیا۔ وہ کامیاب اور یہ ناکام۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ذہن سازی صحابہ کی نبی علیہ السلام نے کی اور امریکہ والوں نے اپنی قوم کی بھی کی۔ ذہن سازی تو دونوں نے کی لیکن وہاں للہیت نہیں تھی اور وہاں آخرت کا فکر نہیں تھی۔ یہاں دونوں چیزیں تھیں کہ اگر چھوڑنی ہے تو کس کے لیے چھوڑنی ہے؟ اس اللہ کے لیے چھوڑنی ہے جس نے دنیا میں بھیجا، مرنے کے بعد جس کے پاس جانا ہے، اور اپنی آخرت کی سنوارنے کے لیے چھوڑنی ہے۔ یہ دو چیزیں وہاں نہیں تھیں، یہ دو چیزیں صحابہ میں تھیں۔ یہ اگر آج ہمیں بات سمجھ میں آ جائے تو بڑے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں، ہمارے اعمال میں للہیت اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، ہماری زندگیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ شراب کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ اس میں کچھ فائدے تو ہیں لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ بھئی وقتی طور پر سرور مل جاتا ہے، وقتی طور پر غم غلط ہو جاتا ہے، قوت آ جاتی ہے، وقتی طور پر معمولی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن نقصانات کیا ہیں؟ صحت خراب، گردے خراب، ہارٹ کے مسائل آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شراب نوشی اکثر اوقات لڑائی جھگڑے کی بنیاد بنتی ہے، جہاں چاہے دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات شراب کے نشے میں انسان اپنے پوشیدہ راز کھول دیتا ہے۔ اب حکومت کا کوئی بڑا ہو اور وہ خدا نخواستہ اس بیماری میں مبتلا ہو تو حکومت کا راز، ایک کسی ملک کا راز کہیں اور جا سکتا ہے، یہ خطرے موجود۔ اس کے علاوہ زنا اور قتل یہ اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ دنیا کے اکثر شراب خانے زنا سے بھرے ہوئے ہیں اور بڑی تعداد شراب خانوں میں زنا کے ساتھ قتل کی بھی واقعات کہیں نہ کہیں خطرہ رہتا ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو ام الخبائث بھی کہا اور ام الفواحش بھی۔ فحش چیزوں کی بھی بنیاد ہے اور ام الخبائث کوئی بھی بری سے بری چیز اس سے شروع ہوتی ہے۔ ایک واقعہ سن لیجئے، ایک شخص تھا، اس کو کسی نے پکڑ لیا اور 3 آپشن دیں کہ
کہ ان میں سے کوئی ایک گناہ کر لو تمہیں چھوڑ دیں گے. ایک بچہ، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو قتل کر دو اور چلے جاؤ یہاں سے، تمہیں چھوڑتے ہیں. یہ نہیں کرنا تو یہ عورت ہے، اس کے ساتھ زنا کرو. یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو شراب کا پیالہ پڑا ہے، یہ پی لو. تینوں میں سے کوئی ایک کام کر لو اور چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے. 3 آپشن: قتل، زنا اور شراب. اس نے کیا سمجھا؟ اس نے کہا قتل انسانی تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ میں نہیں کرتا. اس نے کہا کہ عورت کے ساتھ زنا یہ تو بے حیائی ہے، یہ بھی میں نہیں کرتا، چلو شراب پی لیتے ہیں. شراب پی، عقل معاف ہو گئی. اس کے بعد اس نے اس بچے کو قتل بھی کیا، اس عورت سے زنا بھی کیا، یعنی سبھی کچھ کر کے. یہ عقل کو ختم کر دینے والی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ام الخبائث ہے، ہر برائی یہاں سے پیدا ہوتی ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.